جو شیطان بنا نا اس نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیوں کیا ہے بار بار؟ وہ واقعہ ہزاروں سال پہلے ہو چکا ہے. آج ہمارا اس کے لیے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ، اللہ تعالیٰ اس کی میں کو مارنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے 6000 سال عبادت کی تھی، تو اس مرا تھا مجھ سے بہتر تو کوئی ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جھکو آدم کے سامنے. تو اس نے کہا کہ پروردگار یہ ایک سجدہ مجھے چھوڑ دے، میں روئے زمین پر اتنے سجدے کروں گا جتنے کسی نے نہیں کیے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عبادت وہ نہیں ہے جو تو چاہے، عبادت وہ ہے جو میں چاہوں. 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی جاتا. تو یہ ایک سجدہ مجھے چاہیے. اچھا اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ ابھی جو بات ہو رہی تھی حدیث میں، خود یہ سلام میں پہل کر لینا یہ انسان کی میں کو توڑ دیتا ہے. یہ بڑا یہ بچوں کو بھائی جیتے رہے آپ، یہ تو نا یہ بڑا ہی زبردست ہے جو آپ نے فرمایا نا کہ پہلا سٹیپ یہ تو کر لینا چلے، سب سے پہلی بات. جی 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 ہاں جی جی جی. تو حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں سے کہ وہ سلام میں پہل کرتے تھے حتیٰ بچوں کو، بچہ بھی نہیں کبھی کوئی کر سکتا، یعنی بچوں تک کو بھی پہلے خود سلام کر لیتے تھے حضور. یہ پہلا سلام کر لینا یہ میں سے گزر جانا ہوتا ہے کہ جناب آپ پر سلامتی ہو میری جانب سے. اچھا اس پہلے سلام کا اثر آپ دیکھیے گا. طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ان کو لوگ پتھر مار رہے تھے، راہ میں کانٹے بچھا رہے تھے، تو لہو لہان تھے. تو وہ سستانے کے لیے آرام کے لیے ایک جگہ تشریف فرما ہو گئے. ایک شخص نے دور سے دیکھا، اسے کچھ رحم آیا، مسلمان تو نہیں بنا وہ. اس نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ پیاسے ہوں گے بہت، جا کے پانی دے دو. لیکن دیکھو بات نہیں کرنا ان سے، یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. بات نہیں کرنا ورنہ جادو ہو جائے گا، فقط پانی تو آ جاؤ. اب وہ غلام بھی ڈرتے ڈرتے کہ کہیں مجھ پہ جادو نہ ہو جائے، اس نے پانی پیش کیا. حضور نے اپنی عادت کے مطابق کہا السلام علیکم. وہ غلام کی جن کی حیثیت وہاں پر جانوروں سے بھی پستر تھی، اس نے یہ سوچا یہ کون شخص ہے کہ جو مجھے سلام میں پہل کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اس نے بھی سلام کا جواب دیا ہوگا اپنے ٹریڈیشن کے مطابق. تو کہا آپ نے مجھے سلام کے لائق سمجھا؟ تو حضور نے کہا کہ کہاں سے ہو تم؟ تو اس نے کہا میں نینوا سے ہوں. کہ میرے بھائی یونس کی سرزمین سے. اللہ اکبر. آپ یونس کو جانتے ہیں؟ کہ میں انہی انبیاء کے تسلسل کا ایک نبی ہوں اور خاتم النبی ہوں. وہیں بیٹھ گیا چند لمحوں بعد اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ. شروع کہاں سے ہوا؟ سلام میں پہل کرنا. اس سلام کا مطلب ثانی کی حد میں نہ ہو، اس کی روح آ جائے. السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر سلامتی، یعنی میری جانب سے آپ کا نفس، آپ کا مال، آپ کی عزت، آپ کی آبرو محفوظ ہے، آپ سلامتی میں. یہ ہے سلام کا مطلب کہ آپ مجھ سے آپ فکر نہ کیجیے گا، آپ کی عزت محفوظ رہے گی، آپ کی جان، آپ کا مال محفوظ رہے گا. اور سامنے والے پر فرض ہے کہ پھر وہ جواب دے وعلیکم السلام، اس لیے کہ وہ بھی اس بات کا عہد کرے. اور سلام کرنے والے کے لیے 69 نے کیا ہے، جواب دینے والے کے لیے ایک نے کی ہے، کیونکہ سلام میں جو پہل کر رہا ہے وہ اپنی میں سے گزر رہا ہے. اچھا یہاں پر ایک خاص بات کیا ہے کہ یہ سلام کا جواب دینا واجب کیوں ہے؟ اس کی ایک روایت ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب عالم انوار میں قلم نے سلام کیا، لوح و قلم، انہوں نے سلام کیا تھا نا رسول اللہ کو، تو کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، فاجاب اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی جانب سے جواب دیا تھا وعلیکم السلام. سلام قلم نے کیا تھا تو سلام کرنا سنت ہوا، اور جواب اللہ نے دیا. تو یہ جو نبی پر بھی درود و سلام ہے نا، آپ دیکھیں یہ ایک ایسی عبادت ہے، فقط یہ ایک عبادت ہے جس میں اللہ شریک ہوتا ہے. جی جی. اللہ نماز تو نہیں پڑھتا، فرشتے اللہ خود روزہ تو نہیں رکھتا، روزہ تو ہمیں رکھنے کا حکم ہے، لیکن ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ وہ درود شریف کی عبادت جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے اس عبادت کو، گویا عبادت تو ہم کرتے ہیں لیکن اللہ پہلے اس عمل کو انجام دیتا ہے، فرشتے انجام دیتے ہیں. پھر ہم سے کہا گیا، وہ ایک کسی شخص نے ایک صاحب سے پوچھا، ولی اللہ تھے، ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتلا سکتے ہیں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو بتلانا بڑا مشکل ہے کہ اللہ کیا کر رہا ہے. کہ ہمیں ایک بات معلوم ہے کہ اللہ کیا کر رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم.